صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب۔ فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی؟ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویلنٹ۔ اس کا مطلب یہی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا؟ تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا، اور ام المومنین بنی ہیں، 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں۔ اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی۔ سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے۔ اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا، وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ۔ دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 صبر ہے۔ نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر، نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا۔ اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا، یہ ہے وہ چیز۔ اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میرا ایک لیکچر ضرور سنیں، میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے۔ مسئلہ 120 سورۃ الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں، اس میں میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی۔